آج جمعرات کے دن یا ودودو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھیں گے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جمعرات کے دن جب کوئی بندہ اس کامل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ لیتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ اس مقصد پہ کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد اگر آپ رب کریم سے من پسند نوکری مانگتے ہیں تو نوکری مل جاتی ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتے ہیں تو شادی کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ ماں باپ کی ہیں، بہن بھائی کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، تائے مامے چاچے پھوپھی کوئی بھی ہے، جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعرات کے دن یا ودودو کا یہ عمل کرنے کے بعد دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں جب انسان جمعرات کے دن یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے۔ اسے مٹھی بند کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ جس شخص کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر سونے پر سہاگا ہے۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ ماں باپ پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتے تک نہیں ہوتے۔ نوجوان پریشان ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود نوکری تک نہیں ملتی، اور اگر کہیں رشتے کی بات چلتی ہے تو رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر سامنے آ جاتا ہے، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، لوگ نظر بد، حسد، جادو جنات سے انسان کا جینا حرام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے صرف ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا ودودو کا وظیفہ ہے، اور اسے آج تک آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو کامل طریقہ، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے بہت تاثیر و طاقت اور مجرب عمل کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ والوں، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں نے پڑھا ہے، جس طریقے سے پڑھا اسی طریقے سے بتاؤں گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جائز محبت نکاح کی شکل میں بدل جائے، تو صرف اس بندے کی تصویر پر یا اس کا نام لے کر مٹھی بند کر کے یا ودودو کو 5 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یا ودودو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رشتوں میں خلل کو، گھریلو ناچاکیوں کو، لڑائی جھگڑوں کو، رکاوٹوں کو، بندشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ ہے، گھر میں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات طلاق کی نوبت تک بات چلی جاتی ہے، اگر آپ طلاق کی نوبت سے بچ کر اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے شوہر سے کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے شوہر سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو شوہر کا نام لے کر مٹھی بند کر کے یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی گھنٹوں اور مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی نتیجہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ساس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، ساس کے لیے پڑھ لیں، بہو کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بہو کے لیے پڑھ لیں۔ گھر میں گھریلو ناچاکیاں ساس بہو کے درمیان گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں، لیکن یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن اللہ والے جس طریقے سے وظیفہ پڑھتے ان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کو منانا جانتے تھے، اللہ سے مانگنا جانتے تھے۔ آج
ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، یہ پڑھ لو کام ہو جائے گا۔ لیکن آج جو بندہ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، شوہر کو بیوی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، آپ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بگڑے ہوئے ضدی بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آج جس کا نام لے کر مٹھی بند کر کے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کامل وظیفے کی تاثیر اتنی ہے کہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو نتیجہ مل جائے گا۔ اللہ اتنی کامیابی، اتنا سکون، اطمینان، راحت عطا فرمائے گا کہ آپ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا۔ جو شخص میرے وظائف کو کرتا ہے، تسبیحات کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے، کیونکہ میں سینے کے راز بتاتا ہوں۔ آپ کو پوری بات بتائی جاتی ہے کہ کس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ لوگ وظیفہ بتاتے ہیں، پوری بات کوئی نہیں بتاتا۔ آج جمعرات کے دن یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار، صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے کریں۔ جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے، جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے، اور جب اس جمعرات کے دن میں یا ودودو کا یہ کامل وظیفہ پڑھا جاتا ہے، صرف 5 بار پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ اگر صرف 5 بار یا ودودو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنی محبت پا لیتے ہیں، آپ اپنی پسند کا رشتہ کروا لیتے ہیں، پسند کی شادی کروا لیتے ہیں، شوہر کو قابو میں کر لیتے ہیں، بگڑی ہوئی ضدی بیوی کو قابو میں کر لیتے ہیں، ساس کو قابو میں کر لیتے ہیں، بہو کو قابو میں کر لیتے ہیں، آپ ہر انسان پر غلبہ پا لیتے ہیں، آپ جہاں بیٹھتے ہیں ہر کوئی آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا وظیفہ آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی سی غلط فہمی چنگاری بن کر رشتوں میں خلل پیدا کرتی ہے اور زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ خدا را، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کے رشتے میں کمزوری ہے، یعنی کہ آپ طلاق کی نوبت تک آن پہنچے ہیں، تو جمعرات کے دن ایک بار مٹھی بند کر کے یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ جمعرات کے دن پڑھیں گے۔ وظیفہ صرف ایک دن کا ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ رات 10، 11، 12 بج جائیں، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن آپ یہ وظیفہ صرف جمعرات کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے اجتماعی درود پاک کی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ لاکھوں لوگ شرکت فرماتے ہیں اور لاکھوں کی جولیاں برتی جاتی ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। कोई बेरोज़गार है, रोज़गार चाहता है, कोई बे औलाद है, औलाद चाहता है, कोई किसी को काबू में करना चाहता है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है, मनपसंद नौकरी चाहता है, मनपसंद शादी चाहता है। जिसकी जो भी हाजत है अपने अल्फाज में अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। तो उस तस्बीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। अल्लाह वालों, ये कामिल वजीफ़ा है, ये बुज़ुर्गों के बताए हुए अमाल हैं, इसलिए इसे उन्हीं के तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे तो वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं। वजीफ़े को अल्लाह वालों के तरीके से करना है तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इंशाअल्लाह एक बार के वजीफ़े से तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। इसके लिए आपने करना ये है कि आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर जिस इंसान को अपने काबू में करना है, चाहे वो सास है, बहू है, शोहर है, बीवी है, आप किसी से रिश्ता करना चाहते हैं, किसी से बात मनवाना चाहते हैं, उसकी तस्वीर लेकर आपने ये अमल करना है। अगर तस्वीर मौजूद नहीं तो मोबाइल पर उसकी तस्वीर खोल लें। अगर फिर भी तस्वीर मौजूद नहीं तो फिर आप उसका नाम लेकर मुट्ठी बंद करके ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही आप मुट्ठी बंद करके जुमेरात के दिन एक बार या वदूदू का ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे, दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके कदमों में आएगी। आपके रिश्तों में जितनी भी रुकावटें हैं, ताए मामे चाचे फूफी, सब दूर हो जाएंगे, सब आपके हक़ में बैठ जाएंगे, सब आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। आप जिसका नाम लेकर ये वसीफ़ा पढ़ेंगे, अल्लाह उसके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा करेगा कि वो ताए मामे चाचे दुनिया के हर इंसान से लड़ जाएगा, आपसे मोहब्बत का इजहार करेगा, डट कर बोलेगा कि मैं इस इंसान से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह वालों, इसके लिए आपने अल्लाह वालों के तरीके से वजीफ़ा शुरू करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बी या रब्बी या रब्बी कहकर रब को पुकारना है। यही वो सीने का राज है जो आज तक बताया नहीं जाता। जब भी अल्लाह वाले, अल्लाह के वली नेक बंदे वजीफ़ा पढ़ा करते थे तो सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करते, या रब्बी या रब्बी या रब्बी कहकर रब को पुकारते। या रब्बी पढ़ने से अल्लाह की ज़ात मतवज्जो हो जाती है, करीब होकर सुनती है और मांगने वाले का दोस्त बन जाती है। या रब्बी पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला हो जाता है। फिर अल्लाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, अल्लाह जोलियाँ भर भर कर नवाजता है। आपने भी किसी को काबू में करना है, उसकी तस्वीर पर हाथ रख कर या उसका नाम लेकर मुट्ठी को बंद कर लें। अब जब तक वजीफ़ा मुकम्मल ना हो जाए आपकी मुट्ठी बंद रहनी चाहिए। आपने या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी सिर्फ़ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह या रब्बी को सिर्फ़ 11 बार पढ़ने से जब आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के करीब हो जाएंगे। या रब्बी को 11 बार पढ़ने के बाद अब अल्लाह से ख़जाने लूटने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी हाजात को पूरी करवाने का वक्त है, अपने हक़ में बेहतर फ़ैसले करवाने का वक्त है। अब आपने या रब्बी को बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का शर्तिया और ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा है। आपने या वदूदू को पढ़ना है। बेहतर तो ये है कि आपके पास तस्वीर मौजूद हो, तस्वीर पर नज़र बांधे हुए तस्वीर की तरफ देखते चले जाएं और मुट्ठी बंद करके या वदूदू को पढ़ना शुरू करें। आपने या वदूदू को या अल्लाहु के साथ मिलाकर पढ़ना है। या वदूदू अल्लाह का सिफ़ाती नाम है, या अल्लाहु अल्लाह का ज़ाती नाम है। और जब या वदूदू या अल्लाहु को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इनकी तासीर व ताकत पहले तमाम वजीफ़ों से बढ़ जाती है। या वदूदू या अल्लाहु या वदूदू या अल्लाहु या वदूदू या अल्लाहु। आपने मुट्ठी बंद करके सिर्फ 5 बार पढ़ना है और एक सांस में पढ़ना है। तवज्जो, मुट्ठी बंद करते हुए
تصور میں اس انسان کو رکھتے ہوئے جس کے لیے آپ اپنا یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس کو قابو میں کرنا ہے، جس کو مٹھی میں کرنا ہے، اس انسان کو تصور میں رکھتے ہوئے ایک سانس میں یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس دوران آپ کا سانس ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وظیفے کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک سانس میں 5 مرتبہ یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اگر آپ سے نہیں پڑھا جاتا تو آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے مٹھی بند کر کے اپنے مقصد کو، اپنے شخص کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے ایک سانس میں یا ودودو یا اللہ کو 5 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ کا سانس ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہی آپ ایک سانس میں 5 بار یا ودودو یا اللہ پڑھ کر تصویر پر یا اس انسان کو تصور میں پھونک مار دیں گے، یا ودودو یا اللہ 5 بار ایک سانس میں پڑھتے دوران مٹھی بند ہونی چاہیے، اور مکمل 5 بار پڑھنے کے بعد مٹھی کو ایک دم سے کھولنا ہے۔ جیسے ہی آپ مٹھی کھولیں گے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ جس کی تصویر پر، جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ شام سے پہلے آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، اپنی ساس کو قابو میں کرنے کے لیے، بہو کو قابو میں کرنے کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، ضدی شوہر کے لیے، یا اگر کوئی بندہ آپ کی کسی رشتے میں، کسی کامیابی میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے، اکثر فیملی ممبرز، بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، تائے چاچے مامے رکاوٹیں بن جاتے ہیں، خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کے لیے جو انسان بھی آپ کو تنگ کرتا ہے، جمعرات کے دن اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر مٹھی بند کر کے 5 بار یا ودودو یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر آپ جو چاہیں گے ویسا ہوگا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پر لوگ لبیک کہیں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کی ہر بات پر خوشیاں منائی جائیں گی۔ خدا را یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ 5 بار پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اس وظیفے کو یہاں تک مکمل کرتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیے گا، اللہ کا شکر کیجیے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو سمجھ لیجیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس لیے ایک بار الحمدللہ لکھ کر کومنٹ سیکشن میں اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ والو، جمعرات کے دن مٹھی بند کر کے یا ودودو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اب جو انسان رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں نوکری چاہتا ہے، نوکری نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، تو یا ودودو یا اللہ کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار کا مطلب ہے کہ 11 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان غلط فہمی یا لاپرواہی، جلد بازی میں ایک کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن اگر کامل وظیفے میں آپ نے جلد بازی میں کم یا زیادہ پڑھا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے تحمل سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، صرف 11 بار ہی تو پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، پھر سورہ کوثر پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ، ایک پر بدی کا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر پڑھ کر یاد کیا ہے،
تو اللہ پھر بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی جولیاں بھر دو۔ اس عمل کو اجازت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا اجر عظیم خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو یہ عمل کرنے کے بعد آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ سے ضد کر کے مانگیں، جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، اللہ جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔